بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی مرضی کے گھر میں اور مرضی کے شخص کے ساتھ بیاہ کے آئی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جسے میں نے عمر بھر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عمیر کا نام میری زبان پر آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میری زندگی عمیر سے شروع ہوتی اور عمیر پر ہی ختم ہوتی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ عمیر میری زندگی سے دور بھی ہو جائے گا۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے لیے عمیر کا خاندان بہت چھوٹا تھا۔ اس کی صرف 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ شوہر کے بڑے بھائی سے تھا، جو کہ تھا ہی نہیں، یعنی مجھے جیٹھ کے رشتے سے شروع سے ہی نفرت تھی، کیونکہ میرے تایا امی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے تھے، جبکہ میرے چاچا بہت ہی رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ پھر میں نے اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر عمیر سے شادی کی۔ ابا کا تو خیال تھا کہ عمیر کا خاندان اچھا نہیں ہے، مگر میں بضد تھی کہ میں عمیر کو 5 سال سے جانتی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی خرابی ہو؟ اچھا خاندان سے تعلق نہ ہوتا تو میری اتنی عزت تو نہ کرتا نا۔ یقین مانے 5 سال میں ہم 1-2 بار ہی ملے تھے۔ ہمارا رابطہ زیادہ تر موبائل فون پر ہی ہوتا تھا، تبھی میرے لیے عمیر قابل احترام تھا، اور اسی لیے میں تھوڑی دیر بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی اور ہمارے پاس صرف اور صرف محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ کر بہت خوش تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں بھی تمہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کروں گی، ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ کیا میرے جانے کے بعد بھی وفادار ہوگی؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا مطلب آپ کہاں جائیں گے؟ میرا مطلب اگر میں مر جاؤں تب بھی؟ ہائے بھئی، میں تو کبھی بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی اور نہ بھول سکتی ہوں۔ ہم نے یہ کہہ کر زندگی کا آغاز کیا۔ پھر میں کیا جانتی تھی کہ عمیر کی اتنی چھوٹی سی بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابھی ہماری شادی کو 3 دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عمیر نے میں نے کہا تھا کہ وہ شام کے 6 بجے گھر آ جائے گا، پر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میرا تو اب پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ دراصل ہمارے گھر میں جو ساس تھی، یعنی عمیر کی ماں، وہ کچھ خاص بات چیت نہیں کرتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میں انہیں کچھ خاص پسند نہیں، تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ جبکہ میری نندیں عجیب سی تھی، وہ ساری رات بھر جاگتی اور دن بھر سوتی رہتی تھی۔ ان سے بات کروں تو وہ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی۔ انہوں نے تو مجھ سے بھابھی والے لاڈ بھی نہیں کیے تھے، نہ ہی وہ رسمیں جو ایک نند بھابھی کے ساتھ کرتی ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا۔ رات کے 10 بجے تھے، میں عمیر کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میرا دیور وہاب میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی ابھی تک بھیا نہیں آئے کیا؟ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہاب میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مگر ہمارے بیٹھنے کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مجھے وہاب کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہاب، میں تمہاری بھابھی ہوں، ذرا فاصلے پہ بیٹھو۔ میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک فاصلہ رکھتی ہوں، حالانکہ وہ میرے محرم تھے۔ ناراض نہ ہونا۔ اور اصل بات تو یہی ہے کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ بڑا نازک ہے، اسے احترام میں رہنا چاہیے۔ دیور اور بھابھی، اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ کون سا دیور، کون سی بھابھی؟ وہاب تو باقاعدہ ڈٹائی پر اتر آیا۔ تم ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، کل بات ہوگی۔ میں نے اسے مختصر سا جواب دیا تو وہ اپنی قمیض کا کالر جھاڑتے ہوئے بولا، کیوں چلا جاؤں؟ بھابھی، اس نے لفظ بھابھی چباتے ہوئے کہا، تو میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، کیا مجھے ملنے بھی نہیں دو گی؟ خود سے مل لیا نا، اب تم چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر نہ جاؤں تو؟ وہ ہر لفظ کھینچ کر پوچھتا تو مجھے بہت غصہ آتا، تو کیا کر سکتی ہوں؟ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ باہر کیوں جاؤ گی؟ میں تمہیں کون سا نقصان پہنچا رہا ہوں؟ اور دیکھو، تم نے تو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کے شادی کی، تم اتنی بہادر ہو کر اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گئی، تو کیا اپنے دیور کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں عمیر سے محبت کرتی تھی، ماں باپ سے بغاوت نہیں کی۔ انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کیا۔ ہاں ہاں، میں سب جانتا ہوں تمہیں کتنی دعاؤں سے رخصت کیا ہے۔ اب میرے سامنے زیادہ مومنہ بننے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال میرا بھائی بہت معصوم اور شریف ہے، تم نے اس کو پھانس تو لیا، اب اس کے ساتھ نبھا بھی دینا۔
کچھ دن بعد تمہارا دل کسی اور پہ آ جائے اور تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ تو ہماری بدنامی ہوگی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم کو میں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں ایسی ہوتی تو پھر کسی امیر لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتی، نہ کہ تمہارے بھائی تو بہت ہی غریب ہے، اس کے پاس تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے بھی ہیں بس۔ میں اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے بتانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں آنے کے لیے مجھے ماں باپ سے لڑنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنی عیاشی کے لیے کیا، بلکہ محبت میں کیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولا، کمرے سے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی، عجیب انسان ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شوہر کی پریشانی سے بڑھ کر اب اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی، پر میں کچھ کہہ نہ سکتی تھی کیونکہ میں اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ کیا پتہ ساس اور نندوں کے تیور کیا ہوتے، اگر میں اسے کچھ کہہ دیتی تو وہ مجھے کیا کہتی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یہی اس مسئلے کا حل تھا۔ لیکن صبح تک میں انتظار کرتی رہی، میر کے گھر نہ آنا تھا، سو نہ آئے۔ کافی دیر گزر گئی، میرا تو دل دہل گیا۔ پھر ایک ایسی اطلاع ملی جس نے میرے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ میری ساس نے آ کر روتے ہوئے مجھے بتایا، تو میرے بیٹے کو کھا گئی، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے وہ، اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ساس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں جی؟ میرا شوہر زندہ ہے، وہ مر نہیں سکتا، مر گیا ہے وہ بیچارہ، اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب تم اپنے شوہر کا ماتم کرو بیٹھ کر۔ میری ساس نے مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، پر حیرت کی بات تھی کہ ساس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا، وہ بس مجھے ہی اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی تھی۔ میرے شوہر کے مرنے کی بات ہر طرف پھیل چکی تھی، پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ آ کر میری ساس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، پر ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ میری ساس نے تو میرے شوہر کی میت سامنے لایا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا آخری بار۔ مجھے تو تدفین کا بھی نہیں معلوم کہ شوہر کی تدفین کب اور کہاں ہوئی۔ میں اس قدر غم میں ڈوبی ہوئی تھی، مجھے حالات کا اندازہ نہیں تھا کب اور کیسے گزر گئے، یہاں تک کہ 2-3 دن گزر گئے۔ اب میں تھوڑی سنبھل چکی تھی، مجھے ہوش آ چکا تھا، میں خود کو پہچاننے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس گھر میں میرا کیا کام، یہاں پہلے ہی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، خاص کر میری ساس۔ مجھے فوراً اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ پر پھر مجھے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی، اگر تم مرنے کے بھی قریب ہو تو اس گھر میں مت آنا، ہم لوگ تیرے لیے اور تو ہمارے لیے مر گئی، تو نے ہماری خوشی کے خلاف جا کر شادی کی، ہم تیرے لیے تو اچھا ہی سوچ رہے تھے نا، ہماری بیٹی تھی، ہم تیرے دشمن نہیں تھے۔ ابا ایسی ایسی باتیں کرتے کہ میرا دل پریشان ہوتا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ابا کی زندگی میں ایک بار جو فیصلہ ہو جاتا وہ واپس پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی اس فیصلے پر مزید سوچتے تھے، بس اس پر عمل کرتے ہوئے میرا دل پریشان تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ اس گھر سے جا کر کسی دارالامان میں رہ لوں گی، پر یہاں نہیں رہوں گی۔ یوں میں اپنا سامان مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے بیگ کرنے لگی۔ میں نے اپنا بیگ بڑا سا کر کے تیار کر لیا۔ مجھے بیگ تیار کرتے دیکھ کر میری ساس میرے پاس آ کر بولی، تو کیا کر رہی ہے؟ میں اس گھر سے جا رہی ہوں، میرے شوہر تو نہیں رہا، اب میں یہاں رہ کے کیا کروں گی؟ میری بات سن کر میری ساس آنسو بہانے لگی۔ بیٹی اب تم اس کی نشانی ہو، کیا تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ کیا تم کو بالکل بھی ترس نہیں آ رہا اپنی بوڑھی ساس پر؟ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ بوڑھی ساس؟ آپ تو کہتی تھی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، میں منحوس ہوں، یہ آپ ہی نے کہا تھا، پھر آپ مجھے رکنے کا کیوں کہہ رہی ہے؟ میں نے بھی تن سے پوچھا، کہیں میں آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی نہ کھا جاؤں۔ میں نے ایک اور طنز بھرا جملہ ان پر کسا تھا کیونکہ میں اس میں بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی ساری بڑاس ان پر ہی نکال رہی تھی، اور میری یہ سب باتیں سننے کے باوجود میری ساس غصے میں نہ آئی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، ایسی بات نہیں کرتے بیٹے، تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم سے محبت کرتی، تم میرے دل کے قریب ہو، خدا کے لیے ایسا مت سوچو، تم تو میری جان ہو۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کے میں تو حیران رہ گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، لیکن اب مجھے اس گھر سے جانا ہوگا۔ میں ان کی خوش آمد باری سے بھی بچنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔
اپنے ہی بیٹے سے تیری شادی کر دوں گی۔ میری ساس نے یہ بات کہہ کے مجھے حیران کر دیا۔ میں ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی، پر میں بے سہارا تھی، کسی کے گھر جا کر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ باہر کے حالات تو مجھے اچھے سے علم تھا۔ پھر میں اپنی ساس کے کہنے پہ رک گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ میرے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈے گی۔ ظاہر ہے شوہر کی وفات تک تو ٹھیک تھا، میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ کبھی اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی سکتی تھی۔ پر اب جب شوہر ہی نہیں رہا تو پھر میں کیا کرتی؟ میں نے اپنی ساس ہی کی بات مانی۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹی، زندگی میں عورت کے لیے بہت موقع آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بے مول کر کے اپنی زندگی آسان بنا سکتی ہے، پر میں تمہیں بتاؤں گی کہ زندگی آسان تبھی ہوتی ہے جب شوہر اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ تم بالکل بھی اس بات کی فکر نہیں کرو، تمہاری ماں کی جگہ ہوں میں ایک اچھا رشتہ تمہارے لیے ڈھونڈوں گی۔ اپنی ساس کے اس رویے پہ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید بیٹے کے مرنے کے بعد میری ساس کو میں واقعی اچھے لگنے لگی ہوں۔ اس نے مجھے پسند کیا تھا، میں اس کی محبت کی علامت تھی، پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں کیا لکھا ہے۔ میری ساس نے 2-3 دن بعد مجھ پر زور شروع کر دیا کہ تمہاری شادی میں اپنے بیٹے سے کروں گی، دوسرے بیٹے سے کروں گی۔ مجھے یہ سوچتے ہی وہاب کا وہ رویہ یاد آیا جو اس نے شادی کے تیسرے دن مجھ سے کہا تھا۔ وہاب تو مجھ سے ایسی بات کرتا جیسے میں ایک کنیزہ لونڈی ہوں۔ مجھے اس کی طبیعت بالکل پسند نہیں تھی۔ جو شخص اپنی بھابھی کی عزت نہیں کر سکتا وہ اپنی بیوی کی کیا عزت کرے گا؟ میں سوچنے لگی، پھر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے میں بری لگتی ہوں، لیکن میرے شوہر کی موت کے بعد تو سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اپنی ساس کی مرضی کے آگے یہی سوچ کر سر جھکا لیا، اور پھر تقریباً 4 مہینے کے بعد جو میری عدت مکمل ہوئی، میری ساس نے کہا کہ تمہارا نکاح میں اپنے بیٹے سے کر دیتی ہوں۔ میں خاموش تھی، ماں باپ کے گھر کبھی نہیں جا سکتی تھی، تو میں نے خاموشی سے سر جھکا کر اسے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ یوں میرا نکاح میرے دیور کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ وہاب علی کی میں بیوی بن چکی تھی۔ وہاب علی بہت خوش تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ محلے کے کسی بھی گھر سے کوئی بھی انسان ہمارے گھر کی شادی میں نہیں آیا تھا۔ یہ شادی صرف 6 لوگوں کے سامنے ہوئی۔ میری ساس نے کہا، محلے کے لوگ کہیں گے کہ اپنے شوہر کے جاتے ہی اسے بھول گئی اور اس کے بھائی سے شادی رچا لی، اس لیے میرے زیادہ کسی کو دعوت نہیں دی۔ یہ شادی ہمارے بیچ ہی رہے گی، ہم بعد میں دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے تو سبھی کو معلوم پڑ جائے گا۔ ایسے بھی لوگ آج کل بیٹیوں کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے۔ میرے ساتھ بار بار مجھے یہ احساس دلاتی کہ وہ مجھ پر بہت محبت کرتی ہے۔ میں بھی ان کو پا کر ان کا یہ رویہ دیکھ کر خوش تھی، اس لیے اب مجھے دنیا بھر کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسی کمرے میں جہاں میری شادی کے بعد لایا گیا تھا۔ میرے شوہر یعنی کہ میرا دیور میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے بڑی محبت سے بات کرنے لگا۔ آج اس کے لہجے میں عزت جھلک رہی تھی۔ آپ تو بڑی ہی پکی نکلی، آپ نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس سے بے وفائی نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس بات کے لیے میرا دیور شرمندگی سے بولا۔ اور اگر آپ اس طرح نہ کرتی، اگر آپ اس گھر سے چلی جاتی تو شاید ہم آپ کے بارے میں مختلف باتیں سوچتے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنی وفا کی پکی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ابھی بھی مجھے آپ کہہ کے بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس بھی نہیں آیا اور دور ہی بیٹھا میری تعریفیں کر رہا تھا۔ پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے ذہن میں نکاح والے وقت کا منظر گھومنے لگا۔ میں نے تو نکاح کے وقت اپنے دستخط کیے تھے، پر ابھی تک میں نے اپنے شوہر یعنی وہاب علی کے دستخط نہیں دیکھے تھے، نہ ہی اس نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہوئے میں نے کوئی قبول ہے کی آواز تو نہیں سنی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میرا نکاح واقعی وہاب علی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ میرا دل تڑپنے لگا، ڈوبنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس نے کیا چکر چلایا۔ محلے کے بہت ہی تھوڑے لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ اس میں میرا شوہر میرے سامنے نہیں بیٹھا، کہا کہ دوسرے کمرے میں ہے، اس کے دستخط کروا لیے گئے ہیں۔ پہلی شادی والے چونچلے رکھے جا رہے تھے۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھی، نکاح پر دستخط کرتے ہوئے مجھے کیا ہی شرم آنی تھی، پر نہ جانے میری ساس کو کیا سوجی کہ میرے سامنے اپنے بیٹے کے دستخط بھی نہیں کروائے۔
جبکہ میرے ذہن میں یہ منظر چلنے لگے، میں یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ آنے والے وقت تو اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ کہیں میرا شوہر وہاب علی کے بجائے کوئی اور تو نہیں؟ یہ سوچ کے تو جیسے میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں، مگر اس سے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ میں نے دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ بولی کہ تجھے نہیں پتا، اس گھر میں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ میں حیران تھی۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ میں نے کہا پورے گھر میں نے دیکھا نہ میری ساس تھی اور نہ میری نند اور نہ کوئی اور۔ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے گھر مکمل طور پہ خالی کر دیا، پر گھر کی چیزیں تو ادھر ہی پڑی ہوئی تھیں۔ میں دل میں سوچنے لگی، پورا گھر گھوم کر دیکھ لیا پر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سب چیزیں اپنی جگہ پر تھی۔ میرا تو دل گھٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ عورت میرے چہرے پر ہی ہنس کر بولی، میں نے تمہیں کہا نا، اب اس گھر کی مالکن میں ہوں تو میں ہوں۔ وہ لوگ اس گھر سے جا چکے ہیں، اب تم میرے ساتھ رہو گی جانے من۔ اس نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم کون ہو اور میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ میں بھی جا رہی ہوں اس گھر سے، تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں غصے میں آ گئی، پر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ تو ہٹا کھٹا سنڈا سا تھا، اس کا قد بہت اونچا تھا، اسے دیکھ کر لگتا جیسے یہ سب کو کھا جائے گا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ شور مت کر، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جا۔ تیری ساس تیرا دیور تجھے میرے ہاتھوں بیچ چکے ہیں، اب میں تیرے ساتھ جو بھی کروں وہ میری مرضی۔ میں نے تیری قیمت ادا کیا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ آدمی کہکے لگا کر ہنسنے لگا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری قیمت زیادہ لگے گی۔ شبنم، اس کو اس گھر میں نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ بہنوئی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ پہنچے۔ میں اور زیادہ چیخنے لگی، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے منہ پر پٹی باندھ کر مجھے گاڑی میں پھینک دیا گیا اور پھر یہ لوگ مجھے ایک عجیب سی جگہ پہ لے گئے۔ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان اور بدبودار گوشے، ان کو دیکھتے ایک راحت آتی، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ ابھی یہ گلیاں میرا مقدر بن چکی تھی، میں بیچی جا چکی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا جو کوئی عورت کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، پر میری ساس کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ مجھے اس نے کوٹھے والوں کے ہاتھ بھیج دیا اور وہ گھر چھوڑ کر خود چلے گی۔ میرا دل کٹ گیا تھا، نہ ہی ماں باپ کا سہارا، نہ سسرال۔ اب میں بیچ میں پستی تو کیا ہی کر سکتی تھی؟ یوں میں اپنی زندگی میں ڈلنے لگی، مگر میرا دل بالکل نہیں مان رہا تھا۔ شاید اگر میں ایسے ہی رہتی تو خوش رہتی، لیکن پھر زندگی نے مجھے وہ روپ بھی دکھایا کہ میں عمر بھر پچھتانے لگی۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا تو وہ رات کے اندھیرے میں تھا، اور جب صبح میں نے اس کی صورت دیکھی تو میری تو چیخیں نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر عمیر تھا۔ عمیر رات بھر مجھ سے یہی باتیں کرتا رہا کہ مجھے میری بیوی چھوڑ کر چلے گی، میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اس سے شادی مت کرو، پر میں نے اس پہ بھروسہ کیا، وہ تو ہمیں بدنام کر کے چلے گی۔ میری ماں نے مجبوراً وہ محلہ ہی چھوڑ دیا جس میں ہم رہتے تھے، بلکہ اس زندگی کو ہی خیر باد کہہ دیا کہ دوسرے شہر آ گئی۔ میں تو کسی کام کی وجہ سے کچھ عرصہ گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں عمیر کی مکمل بات نہیں سمجھی تھی اور نہ ہی وہ مجھے سب کچھ بتا پایا تھا۔ صبح جب وہ جاگا، مجھے دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ رات والے روپ میں اب مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے میک اپ اور بھاری ساڑی پہن رکھی تھی، اب میں ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم نے کیا جانو کہ مجھ پہ کیا بیتی؟ تم تو مجھے بے وفا سمجھ رہے ہو۔ تمہاری ماں نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہے۔ یقین نہ آئے تو ان سب سے پوچھ لو، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے قرآن پر ہاتھ رکھ کے پوچھو۔ میں جذباتی ہوگی۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ عمیر دکھی دل سے بولا۔ اب نہ وہ وقت رہا، نہ وہ جذبات، اور نہ ہی آنے والی زندگی کے خواب۔ عمیر افسردہ لہجے سے بولا، مگر عمیر میرا ساتھ نکاح تو ہے نا، تم نے مجھے طلاق نہیں دی؟ میں نے آخری امید پر کہا تو اس نے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔
شاید مجھ جیسی عورتوں کے ساتھ کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرا شوہر بھی تو رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے یہاں آیا تھا، پر عورت پر ہوا ظلم اس کا قصور بن جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور آج تک خشک نہیں ہوئے۔ رات ہوتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش مہر مجھے قبول کر لیتا، کاش وہ مجھے اس دن طلاق نہ دیتا تو دل میں کوئی امید رہتی کہ وہ واپس آئے گا، پر وہ ظلم تو سارے سلسلے ختم کر گیا، اس دلدل میں اکیلے رہنے کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مہر میرے ساتھ مخلص تھا؟ غلطی کس کی ہے، میری ساس کی یا میرے شوہر کی؟ آج تک میں یہ بات سمجھ نہ پائی۔